یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ اہل کتاب، یہ یہودی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے، یعنی جیسے تورات اتری تھی۔ آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وحی، کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں۔ موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو عیاناً، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، 9 معجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بچڑے کی برسی شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ، فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور کو، پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں، یریکو، تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا، ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے، بہت گاڑھے معاہدے کیے تھے۔ فبما نقضهم ميثاقهم، اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے، اور یہاں یوں سمجھیے کہ مبتدا ہی کی تکرار ہو رہی ہے، اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محذوف ہے۔ یوں پہلے اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، تو انہوں نے جو ہمارے میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے، جو بھی وعدے کیے تھے، ہم نے ان پر لعنت کر دی بس۔ لیکن یہ لعناہم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے۔ فبما نقضهم ميثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں واقعتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا، حضرت مریم سلام علیہا پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح، اگرچہ ان کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی، یوسف نجار بڑھئی تھے ایک، ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی، لیکن وداعی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا، تو یہ تو پھر ولد الزنا ہوا۔ یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں۔ سن آف مین، تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہیں وہ سن آف مین ہے۔ اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، پھر آؤٹ آف ویڈ لاک کی تو آخر ہوا نا، اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا، اگر انسان کا بیٹا ہے۔ بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو۔ یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ۔ اچھا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، طے شدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان کی تو یہ جرأتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، صورت بنا دی گئی، مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے،
کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے، وہ مسیح نہیں تھا، وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا، جو انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس اسکیریوٹ جو کہ حواریین میں سے ایک تھا، ویسے اس کی نیت اور تھی، بدنیتی نہیں تھی، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے، نیت اس کی کچھ اور تھی، لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا، اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی، اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ شکوک و شبہات میں ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کہ ہوا کیا، کیسے ہوا۔ ما لهم به من علم، ان کے پاس اس کے ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ اٹکل پچو کے تیر چلاتے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا، وہ قتل نہیں ہوا، وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حواریین کے ساتھ روپوش تھے، جو کہ تفصیل انجیل برنباس میں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، یعنی حضرت مسیح مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ خلاف گواہی وہی آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا 41ویں آیت میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم، اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے، حرام کر دی جائیں۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ان کی اسی غلط روش کے باعث حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں، احلت لہم، جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے کہ بھئی یہ حرام نہیں ہے، یہ تو اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے خود کر لیا تھا، لیکن اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کی جو ہے یہ سزا رہے، ان پر جو تنگی ہے وہ رہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے، اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہ کہ ان سے روک دیے گئے تھے۔ سود ان کی شریعت میں حرام ہے، آج بھی حرام ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے، کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا، لیکن جینٹائلز کے لیے تو ان کا عام قاعدہ یہ ہے، گوئمز اینڈ جینٹائلز، ان کے لیے کوئی ہم پر لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہیں کریں، لوٹیں کھسوٹیں، جس طرح چاہیں دھوکہ دیں، اور تو ظاہر بات ہے سود میں تو پھر کوئی قباحت رہی نہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں، جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے، ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل ایمان جو ہے، جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ والمقیمین الصلاۃ، وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی کہیں کونے کھدرے میں پڑا ہوا جس کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ
موجود ہے، سلامتی کسی درجے میں ہے، تو جس طریقے سے بھی ہو، یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے، بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا۔ لیکن راسخون فی العلم منہم، اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، باقی اہل ایمان کی روش تو یہ ہے ہی، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔